ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور یقینی طور پر جو ہنگامہ خیز سال گزرا ہمارے سابق یعنی آج سابق ہونے والے چیف جسٹس ثاقب نثار کا، وہی سب سے بڑی خبر ہے۔ اور انہیں جب ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں، گڈ بائی کہہ رہے ہیں، تو خوش آمدید کر رہے ہیں محترم چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو۔ اور مجھے خوشی ہے کہ جب میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، یعنی ایک کو الوداع اور دوسرے کو خوش آمدید، تو میرے ساتھ ہمارے عدلیہ کے، قانون کے اور آئین کے ایسے ماہر موجود ہیں کہ اس وقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے کہیں جو دیہاتی سوال سن کر یہ لوگ مجھے کہیں یعنی خیر اس کا مرتکب نہ قرار دے دیں، تو خیر اب کنٹمپٹ تو نہیں ہوتی خیر اس طرح کی، یعنی جیسے رشید رضوی صاحب اپنی طالب علمی کے زمانے سے خیر ہم ان سے تعلق رہا ہے، اور پھر سپریم کورٹ، اور پھر باقی بڑے اہم عہدوں پہ رہے، عرفان قادر صاحب اٹارنی جنرل لائر، اور پھر ہمارے محترم وسیم سجاد صاحب چیئرمین سینٹ رہے اور وزیر قانون رہے، پوری فیملی ان کی، اور جو اتنے معتبر لوگ موجود ہیں۔ آج مجھے ویسے کہ ابھی جب میں آیا تو ڈیسک پہ میرا میاں خورشید قصوری صاحب، جن کے والد میاں محمود علی قصوری صاحب کو بھی میں سنتے تھے، تو میں رشید رضوی سے کہہ رہا تھا کہ ایک زمانے مشہور تھا کہ اب تو خیر یہ مائک وائک استعمال ہو رہے ہیں، کہ جب میاں محمود علی قصوری جب دلائل دیا کرتے تھے لاہور ہائی کورٹ میں تو کراچی میں لوگ سنتے تھے، بلکہ یہ کہنے لگے وہ برابر کورٹ والے کہتے تھے کہ میاں صاحب سے کہو بھائی آہستہ بولے یا سز انداز ہو رہے ہیں ہمارے کیسوں پہ۔ تو میں ان تینوں مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے وسیم سجاد صاحب سے گفتگو کا سینئر وہی ہیں۔ وسیم سجاد صاحب، جیسے ثاقب نثار صاحب گئے، اور آج میں سارے جو دیکھ رہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد جو رد عمل دونوں طرف سے آیا، جس میں زیادہ تر جو رد عمل آیا وہ ان پر یہ الزام دھرا گیا جو غالباً زیادہ تھا ہمارے اس سے بھی پہلے آنے والے سابق چیف جسٹس محترم افتخار چودھری پر، کہ انہوں نے جوڈیشل ایکٹیوزم سے کام لیا۔ لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ کی حکومتیں کام نہ کریں، جب آپ کے ادارے کام نہ کریں، جب ایجوکیشن، ہیلتھ، روزگار، تھر یعنی بے شمار ایسے مسائل نہ کریں، تو اس وقت عام طور پر تو لوگوں نے اس کو ویلکم کرا کہ بھئی دیکھیں ایسے لوگ جو، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، جو ریئل اسٹیٹ کے آئیکن ہوتے تھے وہ گھگیائے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے نہیں 200 ارب روپے مجھ سے لے لو، 250 ارب لے لو، اور باقی بڑے بڑے جو لوگ کبھی تھانہ کچہری کا رخ نہیں دیکھتے تھے ان تک کو کرا۔ تو جب اگر حکومتیں جو ہیں بے اثر ہو جائیں، لوگوں کا ٹرسٹ حکومت میں ختم ہو جائے یا کم ہو جائے، تو پھر لوگ ایک ہی طرف دیکھتے ہیں، جوڈیشری کی طرف، اور جوڈیشری میں بھی پھر آپ یعنی جو اس سے تعلق رکھنے والے اسے کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیوزم ہے۔ میں دیکھ رہا تھا عرفان قادر صاحب نے بھی کہا، آپ کس طرح دیکھتے ہیں محترم وسیم سجاد؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں آپ ایک بیلنسڈ ہمیشہ آپ کا ہوتا ہے موقف۔ وسیم سجاد صاحب جی، میرے خیال میں جی اس کے دو ہیں۔ ایک تو جو پبلک پہلو، یعنی پبلک نے کیسے ریئیکٹ کیا، تو انہوں نے جو ایشوز اٹھائے، مثلا ہسپتالوں میں گئے، فیسوں کے معاملے میں انٹرفیرنس کی، پانی کا مسئلہ اٹھایا، پاپولیشن کا مسئلہ اٹھایا، اور اس طرح کے مسئلے اٹھائے جو کہ پبلک میں یقینی طور پہ اس کی پذیرائی ہوئی کہ چلیں کوئی کسی سطح پہ ہماری مسائل کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ لیکن جو قانون کے لوگ ہیں ان کو تشویش یہ تھی کہ جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے پاپولر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ قانون کے دائرے میں ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو 184 کے اختیارات ہیں یہ سن 56 سے پاکستان کے آئین میں آ رہے ہیں، اور افتخار چودھری صاحب سے پہلے یہ موجود تھی شک، لیکن اس کا استعمال بڑا کم ہوا تھا۔ اس کا جینوئن استعمال کچھ کیسز میں ہوتا ہے جہاں کہ پبلک انٹرسٹ انوالوڈ ہو اور کوئی بنیادی حقوق وہاں پہ انوالوڈ ہو۔ تو ہمارے قانون میں یہ جو بھٹے والے ہوتے ہیں، اور یہاں کو پولوشن کا معاملہ ہے، اس قسم کے معاملوں میں سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا اور اس پہ اعتراض نہیں کیا گیا۔ تو بہرحال میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو 184 کے اختیارات ہیں ان کو باقاعدہ ڈیفائن کیا جائے، کوئی اس پہ رول بنایا جائے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں اس کا نقصان ہے وہ یہ ہے
کہ اس کی اپیل کوئی نہیں ہوتی. اچھا. اور چونکہ اپیل نہیں ہوتی تو یہ ایک فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے. لوگ تو بڑے خوش ہوتے تھے جناب جب یہ چیف صاحب جو ہے بڑے بڑے لوگوں کو کٹہرے میں لا کر جو ہے ان پہ چیختے تھے, چلاتے تھے, کہتے تھے ہتھکڑی ڈال دو, باہر نکال دو, یہ کر دو. پہنچ جاتے تھے اسپتال میں, شہد کچھ ہو نہ ہو شہد نکال دیتے تھے, اس میں تھے عرفان قادر صاحب. بات یہ ہے جی کہ سپریم کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس میں دو قسم کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں. ایک تو وہ کیسز ہیں جو نیچے کی عدالتوں سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں آتے ہیں, اور دوسرے وہ کیسز ہیں جو سپریم کورٹ اپنی اوریجنل جورسڈکشن میں ٹیک اپ کرتی ہے. تو جہاں تک تو ان کیسز کا تعلق ہے جو نیچے سے ہوتے ہوئے اوپر آتے ہیں, وہاں تک تو جنرلی ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ایک اچھے قابل انٹیلیجنٹ جج سمجھے گئے ہیں. انہوں نے بہت سارے فیصلے سول سائٹ پہ بھی اچھے کیے, وہ وکیل بھی اچھے تھے. انہوں نے اسی طرح سے کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں بھی اچھے فیصلے لکھے. لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے تو جو معاملات انہوں نے خود ٹیک اپ کر لیے, وہ جب میں اس کو ود ریفرنس ٹو جسٹس افتخار چودھری دیکھتا ہوں, جو کہ انہوں نے ایک نیا برانڈ آف جوڈیشل ایکٹیوزم لایا, جس کا کہ ابھی ذکر وسیم سجاد صاحب نے بڑی اچھی طرح سے کیا اور بتایا کہ 56 میں کیا صورتحال تھی, اور 56 سے لے کے اور 2007 تک کیا صورتحال تھی اس جورسڈکشن کی 184(3) کی. اور پھر سڈنلی ہم نے ایک تیزی دیکھی اور ایک ابتدا کی گئی 184(3) کی, جہاں پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے خود ہی سو موٹو نوٹسز لینے شروع کیے, اور ایک جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے اس طرح کا پاکستان میں نظر آیا جو کہ کبھی پہلے پاکستان میں نہیں آیا تھا. اور وہ جو برانڈ تھا افتخار چودھری صاحب کا جوڈیشل ایکٹیوزم کا, اس کی انتہا کر دی جسٹس ثاقب نثار نے. اور میں نہایت ادب سے کہوں گا کہ وہ جوڈیشل ایکٹیوزم بھی نہیں رہا, بلکہ انہوں نے اس کو جوڈیشل اوور ریچ تک اس کو لے گئے. تو اس حد تک جانا, اور پھر چونکہ یہ ایک ایسی جورسڈکشن ہے جہاں پہ کہ کوئی اپیل بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس جورسڈکشن کو آپ وہاں پہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے آئین میں, جس سے کہ نارمل جو لیگل پروسیجر ہے وہ سرکموینٹ ہو جائے یا وہ ختم ہو کے رہ جائے. فار ایگزامپل, اگر کوئی کسی شخص کو آپ نے نکالنا ہے یا کوئی سروسز کے ایشوز ہیں تو وہ ڈائریکٹلی 184(3) میں نہیں آنے چاہیے, بلکہ ٹریبیونلز کے پاس جانے چاہیے. لیکن اس طرح کے ایشوز بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی ٹیک اپ کر لیے. اسی طرح پارلیمنٹیرینز کے ڈسکوالیفیکیشن کے میٹر تھے, اس کے بھی فورمز بنے ہوئے ہیں, اور یہ ان فورمز میں معاملے گئے ہی نہیں اور ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں آئے, اور سپریم کورٹ نے وہاں پہ بھی ڈائریکٹلی آرڈر صادر فرما دیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے پھر چیف جسٹس جو ہیں 184(3) میں وہ بذات خود یہ معاملوں کو ٹیک اپ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں لفظ سپریم کورٹ کا ہے, اور اس پہ بھی جو ججز ہیں موجودہ سپریم کورٹ کے, ان کے ساتھ ان کا اختلاف رائے ہوا, اور پھر آخری دن ان کو یہ بھی کہنا پڑا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس کی معافی بھی مانگتے ہیں. آپ نے دونوں موقف سے, لیکن میں ذرا ایک ہٹ کے ایک سوال کروں گا اس میں. یہ مجھے آپ تو میں آسانی سے گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ جج نہیں ہے. کیا یہ جو جوڈیشل ایکٹیوزم یہ کہیں, مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کے بعد بھی کچھ لوگ جج آئے, لیکن لو پروفائل, میرے خیال میں شاید مشکل سے مجھے نام بھی یاد آ رہے ہیں, جیسے جمالی صاحب بھی کچھ عرصہ رہے, کچھ اور بھی رہے. اس میں کیا جج کی پرسنالٹی کا بھی دخل ہوتا ہے؟ مثلا جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا ذرا خود نمایاں ہو کے نظر آنا, یا یعنی جو ایکٹیوزم کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں, جو جیسے کہ قادر صاحب کہہ رہے ہیں پرسنالٹی کلٹ بھی اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اسی طرح جیسے لائرز آپ نے دیکھے, بڑے بڑے لائرز ہوتے ہیں, بہت گمنام ہوتے ہیں. بعض لائر جو ہیں وہ اپنے شور شغب سے بہت پاپولر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ثاقب صاحب کو اگر آپ پیش نظر رکھتے ہیں تو اس میں سمجھتے ہیں کہ جس طرح افتخار چودھری صاحب کی پرسنالٹی تھی, ثاقب نثار صاحب کی پرسنالٹی میں بھی. دیکھیں, جسٹس ثاقب نثار کا جہاں تک میرٹس کا تعلق ہے ایز اے جج اور ایز اے لائر, میں سمجھتا ہوں, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو انہوں نے ٹائم جوڈیشل ایکٹیوزم پر دیا ہے, اگر وہ اپنے ریگولر کام میں دیتے تو انہوں نے ماضی میں بھی سول میٹرز میں اور کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹ پہ بڑے اچھے فیصلے لکھے ہیں. لیکن جب ایک جج 24 گھنٹے میں 14 فیصلے اور 18 فیصلے لکھے گا, اس میں وہ بات نہیں آئے گی. اور ایک دن میں 3 شہروں کا سفر کرے گا, جس کو لوگ کہتے ہیں بڑی خوبی تھی ان کی. بالکل. تو وہ اس کی وجہ سے ہم نے ایک بہت اچھا جج جو مس کیا ہے اس جوڈیشل ایکٹیوزم کی وجہ سے,
کہ میں سمجھتا ہوں سول سائٹ کے مسئلے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اس وقت پوری سپریم کورٹ میں. رہا جہاں تک جو تعجب خیز بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے اس 2 سال کے ٹینیور میں پہلا سال بڑا خاموشی سے گزرا ہے. اچھا. اور پھر یہ انہوں نے دوسرے سال ایکٹیویزم کا غالباً یہ کوئی کیس تھا اس سے انہوں نے یہ گھی کے مسئلے میں تھا. میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا, مجھے بھی بلایا تھا, وہاں سے پھر یہ جو سلسلے شروع ہوئے تو گھی بڑھتے گئے اسپتال اور شہر اور یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بات صحیح کہی ہے وسیم سجاد صاحب نے کہ 56 کی کانسٹیٹیوشن میں بھی رہا, لیکن 1981-82 سے جب انڈین سپریم کورٹ میں ایس پی گپتا کا کیس چلا ہے, ججز کے اپوائنٹمنٹس کا مسئلے چلے, وہاں سے پھر یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو ہوا ملی ہے. اور پھر سن 90 کی دہائی میں حالانکہ بڑے ریجڈ ججوں میں سے تھے, میں کہتا ہوں جسٹس محمد افضل اللہ صاحب, انہوں نے بریک کلین ورکرز کے مسئلے پہ 90 میں یہ کیس لیا. وہ اس وقت اتنی لوگوں میں ہمت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ اپنے نام سے چیف جسٹس کو خط بھی نہ لکھیں. یہ ایک بار روم گوسپ ہے کہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ نے ان کو خط مزدوروں کو لکھ کے دیا تھا کہ وہ چیف جسٹس کو ایڈریس کریں, اور اس پر پھر ڈائریکشن آئی کہ ان کے لیے قانون سازی کی جائے. حالانکہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈائریکشن دے, اور پورا تو یہ پھر سلسلے شروع ہوئے. ہونا چاہیے, جو میں وسیم سجاد صاحب اور عرفان قادر صاحب سے ایگری کروں گا کہ یہ ریگولیٹ ہونا چاہیے, یہ کسی ایک چیف جسٹس کے ویمز پہ پرسنل ڈیزائر پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے 184(3) کا, کویسچن آف پبلک امپورٹنس ریلیٹڈ ٹو دی انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, یہ ایک آدمی پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, اور اس کے بعد دو سوال مجھے ایک تو اٹھانا بھی یہ چاہتا ہوں کہ مطلب جو روایت ہمارے یہاں, کیونکہ آپ لوگوں کے بہت ریفرنسز دیے جاتے ہیں, جی وہ سن 1839 کا کیس اور سن 1954 میں فنا ہوا, ریفرنسز یعنی وہ 54 کا کیس کے بعد پتہ نہیں کتنے سالوں تک اسمبلی توڑی جاتی رہی نا. پہلی 10ویں اسمبلی جو آپ کے جسٹس آپ منیر صاحب جو چھوڑ گئے تھے کہ نہیں جی انہوں نے جسٹس منیر نے فیصلہ لکھ دیا ہے, بعد میں پھر اور بھی روایتیں پڑھی آپ کے, بڑا اس میں کاؤنٹ ہوتا. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا آپ محترم مہمانوں سے, جیسے میں نے کہا پھر بھی میرا ذرا جھجک تو ہو رہی ہے ان لوگوں سے یہ سوال کرتے ہوئے کہ جسٹس آصف کھوسا اس روایت کو آگے بڑھائیں گے یا مختلف ہوں گے. یہ سوال کروں گا میں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. مجاہد ملوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جو عدلیہ اور بلکہ ایکٹیویزم کے حوالے سے یہ وسیم سجاد صاحب ہوئے, رشید رضوی صاحب ہوئے, قادر صاحب کا بڑا رول ہے. لیکن وسیم صاحب بات پھر وہی میں کہوں گا کہ جب ہمارے یہاں حکومتیں اور ریاستیں خاص طور پہ الیکٹڈ گورنمنٹس ڈیلیور نہ کریں تو پھر لوگ آپ دیکھیں نا, اور تو اور وہ ایک صاحب آئے تھے موصوف کوئی غالباً ریٹائرڈ کلرک ہوا کرتے تھے پنجاب میں, انہوں نے نعرہ لگایا اور اتنے بڑی وہ تحریک کے حامی ہو گئے کہ انہوں نے شہر مفلوج کر دیا تھا. اور جو بھی ہو نگیٹو, مثلا پھر اس طرح کے پاپولر ایک زمانے میں جو ایکٹیویزم جو ہے انتہا پسندی کی طرف بھی لوگ اس طرف گئے کہ جب ڈیموکریٹک لوگوں نے ڈیلیور نہیں کیا. آپ لوگ تو یہ قانون داں ہیں, اس لیے آپ 181 میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس لیے کہیں گے کہ جی ہمارے لیے بولے, ہمارے لیے آواز اٹھائی تھر کے لیے, جناب ہر جگہ اسپتال پہنچ گئے, لوگوں میں پہنچ گئے. کیونکہ ہمارے آپ بتائیے کہ کیا ہمارے وزیر صحت جو بھی 6 مہینے رہے انہوں نے اتنے وزٹ کیے ہوں گے اسپتالوں کے جتنے جج صاحب نے کیے؟ کیا ہمارے سندھ کے وزراء تھر اتنی بار گئے جتنے, یا اسلام آباد کے وزراء جتنی بار وہ گئے؟ تو اس لحاظ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر لوگ تو وہ دیکھیں گے نا کہ جو انہیں نظر آ رہا ہے اور ان کے حق میں ہو رہا ہے, انہیں بڑا مزہ آتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں سوری ٹو سے نام بھی نہیں لینا چاہتا تھا, مسجدوں کو لگاؤ ان کو ہتھ کڑی اور بھیج دو اڈیالہ جیل, کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی غریب آدمی تو برسوں جو ہے پڑا رہتا ہے جیلوں میں, کوئی اس کی پونچھ گچھ نہیں ہوتی, ضمانت نہیں ہوتی, یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں بڑے بڑے وکیل کر لیتے ہیں, ان کے ذریعے بچ جاتے ہیں. تو ثاقب نثار صاحب اس لیے تو بڑے کم از کم ہمارے میڈیا میں تو دیکھتا ہوں میں ان کی بڑی رپورٹیں جو ہے پازیٹیو ہی بنتی تھیں. محترم وسیم سجاد صاحب جی, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ
جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ پبلک میں پاپولر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کو پذیرائی ملی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ کورٹ جاتے تھے تو سینکڑوں کے حساب لوگ درخواستیں لے کے پہنچ جاتے تھے، لیکن بحیثیت وکیل کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھی کیا اس طرح نظام چل سکتا ہے۔ مثلا اگر حکومتیں کام نہیں کر رہی تو ہم تو چاہیں گے کہ اس پہ غور ہونا چاہیے کہ حکومت کیوں نہیں چل رہی، پارلیمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے، اور نتیجہ یعنی کوئی قانون بنایا جائے، کوئی طریقہ کیا جائے، لیکن جوڈیشری کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اس قسم کی انٹرفیئرنس کرے۔ بہرحال انہوں نے جو ایشوز اٹھائے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اگر 184 کے تحت کوئی طریقہ کار بن جائے کہ سرٹنٹی ہو کہ ہاں بھی یہ معاملے جانے یہ نہیں جا سکتے، اس کی اپیل بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اپیل کے بغیر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فیصلہ ہو گیا تو وہ حتمی فیصلہ ہو گیا۔ تو میرے خیال میں یہ جو تجویز آئی ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں کھوسا صاحب کی طرف سے، کہ انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اور اس ڈائیلاگ میں یہ طے کر لیا جائے کہ ہمارے گورننس کے پرنسپلز کیا ہیں، کس نے کیا کام کرنا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت وہ تو کام ہی نہیں کر رہے، میں سب سے کمزور ادارہ دیکھ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں تو کام ہی نہیں، جی یہی میں کہہ رہا ہوں، جب پارلیمنٹ نہیں آئیں گے، وزیر نہیں آئیں گے، تو اگر چیف چل کے آئے گا تو لوگ پاپولر تو ہوگا نا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ وکیل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں۔ بڑے بسط احترام وسیم سجاد صاحب۔ جی میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاپولر چیزیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی پاپولر چیز ہے تو ہم آئین سے ہٹ جائیں؟ کیا قانون کی حکمداری کا مطلب یہ ہے کہ آئین سے ہٹ کے کوئی کام کیا جائے؟ ہمیں آئین کے اندر رہ کے اپنے جو سلوشنز ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے۔ تو اس سلسلے میں عدلیہ کا اپنا ایک رول ہے، لیکن پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ کی وجہ سے اور نیب کی وجہ سے ہمارے جو افسران ہیں وہ اب ڈر گئے ہیں، وہ فیصلے نہیں کرتے، اس لیے جمود سا ایک آ گیا ایڈمنسٹریشن میں۔ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر بیوروکریسی کام نہیں کرے گی، یعنی ڈر کے وہ فیصلے نہیں کریں گے، تو پھر ملک پھنس جائے گا، ایک جمود سا طاری ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اچھا اگر میں اس طرح کہوں عرفان، میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، دوسری طرف سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ دیکھنے والے ہیں، اور اس کا کوئی علاج نکالنا چاہیے۔ چلے میں پہلے جو قاضی صاحب کو بجائے پہلے آپ سے سوال کروں، مطلب اگر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ کہا کہ آپ کو آئین کے پیش نظر ہے، تو آپ کی معذرت کے ساتھ آپ کے سابقہ ججوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے اکثریت پی ایس سی او کے تحت بھی حلف اٹھاتی رہی، اکثریت جو ہے وہ فوجی مارشل لاؤں پر مہر ضبط کرتی رہی۔ یعنی ہمارے یہاں جو ٹھیک ہے کالے کوٹ والے آئے، اب تو خیر کالے کوٹے والوں سے بھی شکایت ہے کہ ججوں کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، سائلوں پہ ڈنڈے برساتے ہیں اور ٹھڈے برساتے ہیں۔ یہ بھی ایکٹیویزم میں ایک نیا شکل دے گئے چودھری صاحب، وکلاء کو سرکش خود سر بنا کے چلے گئے، اس پر کبھی الگ گفتگو ہوگی۔ لیکن آپ جب آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو خود آپ کے ماشاء اللہ جو فوری جنرلوں نے کرا یا سیاستدانوں نے کرا، ججوں نے کون سی کمی کی جسٹس رضوی؟ میں آپ تو ماضی کے ججز کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو موجودہ ججز کے متعلق بھی کہوں، پتہ نہیں آپ کے چینل کی پالیسی میں ہے یا نہیں ہے۔ نہیں اب آپ ناصر ساکر تک رکھ جائے، کیونکہ وہ ابھی ریٹائرڈ ہوئے اور ابھی کھوسا صاحب کی ٹیم آئی نہیں ہے ابھی۔ وسیم سجاد صاحب نے جو گڈ گورننس والی بات کہی تھی، جو موجودہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے کہی ہے، میں اس سے بالکل اختلاف کروں گا۔ گڈ گورننس میں صرف آئین کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آئین کے دائرے میں محدود رہ کے ہمیں کام کرنا ہے، تو پھر آئین میں 3 ادارے ہیں، پارلیمنٹ، جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے چوتھے ادارے کو کیوں انوائٹ کیا ہے کہ وہ بیٹھے اور گڈ گورننس کے پرنسپلز طے کرے؟ جی نہیں، آرمی کو بھی انہوں نے رکھا ہے۔ تو یہ تو میں اس پہ پروٹیسٹ کروں گا کہ اگر اس طریقے سے جوڈیشری بھی آرمی انسٹیٹیوشنز کو ایک چوتھا ستون قرار دے گی جو آئین کے خلاف ہے، اس کو ہمیں روکنا پڑے گا۔ ہم پرانے پی سی او ججز کو کیوں روئیں؟ ہم آج کیوں نہ ان لوگوں کو روکیں؟ دیکھیں نا، سب سے پہلا جو بلنڈر کیا ہے پولیٹیکل گورنمنٹ نے، وہ سرونگ جنرل کو ڈیفنس منسٹر بنا کے ایوب خان کو،
اس کے بعد سے جو اونٹ آ کے ہمارے شامیانے میں بیٹھا ہے, ہمارے خیمے میں بیٹھا ہے, ہم باہر ہیں اور اونٹ اندر ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں بریک کی طرف جاؤں, لیکن میں نے یہ سوال محترم خالد انور صاحب سے کیا تھا, جن کے والد جب چودھری محمد علی اسر تھے, تو یہی میں نے سوال کیا کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو ایوب خان سنائے جب آرمی وردی میں جا کے ڈیفینس منسٹر بھی تھے اور آ کے بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا پچھلی ایک بار آ کے بیٹھے تھے, بعد میں جب منع کرا تو آئندہ نہیں بیٹھے تھے. میں ایک بریک کے بعد جاؤں گا, پھر میں محترم عرفان قادری صاحب کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے رضوی صاحب ادھر والے ابھی کھوسا صاحب کو آئے ہوئے 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا موجودہ کے بھی بات پر گفتگو کریں, تو اس پر کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاٹ نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک سے پہلے میں محترم وسیم سجاد صاحب, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے چیئرمین سینٹ رہے, قائم مقام صدر رہے, وزیر قانون رہے, اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بہت پائے کے وکیل, اسی طرح ہمارے رشید شریف صاحب, یہ ذرا ایکٹیویزم کی طرف ان کا زیادہ ٹریڈ یونین زیادہ رہے سپریم کورٹ, لیکن بہرحال جب جج کی حیثیت سے بیٹھے, خیر ہمارے تو شہر میں ہے اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. عرفان قادری صاحب کی طرف آتا ہوں. میں بڑا ووکل قادری صاحب رہتے ہیں. قادری صاحب, اگر میں آپ سے یعنی یہ جو ہم نے گفتگو کی, اور میرے خیال میں کھوسا صاحب کو کیونکہ ابھی آئے ہوئے ہیں موجودہ, ان کو کچھ ہی دن تھوڑے سے ہوئے ہیں, لیکن ایک بہت تواتر سوال اٹھایا جاتا رہا کہ جو ایک سنتے چلے آئے تھے, خیر وہ بار بار دہرایا جاتا بھی رہا ہے کہ جج اپنے فیصلوں میں بولتے ہیں. کچھ لوگ کہتے تھے نہ اخبار پڑھتے تھے, نہ ٹی وی پڑھتے تھے, شادی کی تقاریب میں تک نہیں جاتے تھے. تو یہ جو ایک پاپولرزم آیا, شاید افتخار چودھری صاحب نے تو اس کو اپنی پیک پر پہنچا دیا, لیکن اس وقت تو یہ ہمارے رشید رضوی صاحب کے اور ہمارے اعتزاز حسن صاحب, علی احمد قرۃ صاحب اب تو بڑے شرمندہ ہوتے ہیں. ابھی تک انہوں نے بڑا کندھوں پہ اٹھایا, بڑی گاڑیاں واڑیاں اس کی چلائی ہیں افتخار چودھری صاحب کی. تو اس وقت جو ہے وہ اس میں ہماری ان باروں کا بھی بڑا ہاتھ تھا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہمارے چیف صاحب نے اس پر تو بڑی توجہ دی جس کی طرح آپ ذکر کر رہے ہیں, شاید 19 لاکھ یا کوئی کہتا ہے 31 لاکھ بے شمار کیسز جو ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں, جن پر توجہ نہیں دی گئی. تو آپ کا مطلب ہے وکلا برادری نے بھی تو اس توجہ نہیں دی, باروں نے بھی تو یہ نہیں کہا کہ جناب یہ آپ کریے 181 والا, لیکن لوگوں کے بھی تو کیسز ختم کریں, عام لوگوں کے پینڈنگ کیس بھی کریں, اور اس سے زیادہ کنوکشن. میں ابھی پڑھا تھا, اور وہ پھر آپ نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنا دی ہیں. مثلا کراچی کی جو کہ ٹیررسٹ کورٹ تھی, 8 کورٹوں کا میں نے سنا ان کی 1% بھی جو ہے کنوکشن نہیں ہے. تو یہ جج بیٹھے کر کیا رہے ہیں؟ بہت سارے سوال آ رہے تھے, لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اچھا لگا چیف جسٹس ثاقب نگار کا کہ وہ عام آدمی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. عرفان قادری صاحب. جی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو ہماری جو موجودہ عدلیہ ہے, سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ابھی وہ رشید رضوی صاحب بات کر رہے تھے, جو چیف جسٹس صاحب نے انٹرا انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات, یعنی انٹرا انسٹیٹیوشنل انٹریکشن کی بات کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں یہ گورننس کے بارے میں کوئی چارٹر لے کے آئیں. تو غالباً میرا خیال ہے ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹورز جو ہیں آرٹیکل 184(3) کے یہ شاید مبہم ہیں, یا اس کی وجہ سے کبھی کوئی کورٹ جو ہے اس کا کنٹورز جو ہے ان لمیٹڈ کر دیتا ہے, اس کے لمٹ لیس ہو جاتی ہیں, اور کبھی اس کو بہت زیادہ لمٹ کر دیا جاتا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم فوج کا بھی اس میں ذکر آ گیا. فوج کا ذکر شاید اس لیے آیا کہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ موجودہ عدلیہ کی جو بحالی ہے, وہ اعتزاز احسن صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے جنرل کیانی صاحب کا فون آیا اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ بحال ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو موجودہ ملٹری کورٹس ہیں اس کے زمرے میں بھی شاید انہوں نے بات کی ہوگی کہ ملٹری کا ایک رول رہا ہے. اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو اگر آپ سامنے رکھیں تو رشید رضوی صاحب تو اس چیز کو شاید اچھا نہیں سمجھتے کہ فوج چوتھا ستون بنے, لیکن اگر ہسٹری کو دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کو, یعنی انفیکٹ اگر چیزوں کو دیکھیں فیکچولی, تو فوج تو تقریباً یہاں پہ پہلا ستون رہا ہوا ہے. تو اس لیے کوئی بھی انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ ہوگا تو ہمیں تھوڑا سا اس میں ریئلسٹک بھی ہونا پڑے گا. فوج بھی آخر ہماری ہے, اور بہت سارے فرنٹس پہ فوج بہت سارے ایشوز کو ٹیکل بھی کر رہی ہے, ہینڈل بھی کر رہی ہے. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ یہاں پہ حکومتوں کو اگر بجلی کے بل اکٹھے کرنے پڑ جائیں, پاکستان میں انٹرنل ڈسٹربنسز ہو جائیں, تو فوج کا ایک رول کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, اور فوج کو پھر بلایا بھی جاتا ہے, اور فوج کو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ بیچ میں آ کے تو اندرونی انتشار اور بیرونی خلفشار سے ملک کو بچائیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اس زمرے میں بات کی ہے. لیکن میں رشید رضوی صاحب سے بائی اینڈ لارج ایگری کرتا ہوں کہ یہ اٹس ہائی ٹائم اس وقت
کہ پاکستان جو ہے اب ہم اس کو صحیح طریقے سے جمہوریت کی طرف گامزن کریں، کیونکہ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہاں پہ تو آج تک اس طرح کی انٹروینشن جو ہے فوج کی نہیں ہوئی جس طرح کہ پاکستان میں ہوئی ہے. اور اب چونکہ 70 سال ہو گئے ہیں تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو زیادہ میچور ہونا چاہیے، ڈیموکریسی کو بھی میچور ہونا چاہیے. اور یہ جو انارکی کئی دفعہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جب ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کے اندر چلا جاتا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اس چیز پہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے تو وہ اس کو افہام و تفہیم کے طریقے سے فار آل ٹائمز ٹو کم ان چیزوں کو سیٹل کریں تھرو این انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ. اس میں حرج کوئی نہیں ہے اور یہ چیزیں واقعی سیٹل ہونی چاہیے. یہ عجیب سی چیز لگتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی بلا رہے ہیں، وہ چیف منسٹرز کو بھی بلا رہے ہیں، اور اس ساری چیز میں وہ اپنا کام چھوڑ کے تو دوسروں کا کام شروع کر رہے ہیں. اور اگر وہ اپنا کام چھوڑتے ہیں جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ 19 لاکھ کیس پینڈنگ ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جج صاحبان تو اپنے کیسز کو اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، وہ تو اور چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو بیرونی ملک دورے کر رہے ہیں، وہ ملک کے دوسرے جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ادارے ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو پھر اگر ججز اپنا کام نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر دوسرے ادارے کہیں گے چلیں پھر ہم ججز کا کام کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس طرح کی، اس سے تو ملک میں پھر انارکی پھیلے گی. تو اس لیے شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اتنا بھی انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو، یہ جو انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ والی بات ہے، کیونکہ در حقیقت ہمیں سب کو مل کے اس ملک کا آئندہ کچھ کرنا ہے. اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا، ایک سوشل کانٹریکٹ پھر سے شاید کرنا ہوگا جس کے تحت کہ ہمیں اپنے اپنے دائرے میں رہنا ہوگا. اگر میں اس طرح سوال کروں محترم وسیم سجاد صاحب کہ جس طرح مجھے نہیں بلکہ میری معلومات میں چاہتا ہوں میرے اور قارئین کی معلومات میں اضافہ کریں، جتنا ہمارے یہاں جوڈیشری ڈومینیٹ کرتی ہے اور جتنا ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی ہم ٹیلی ویژن پہ بھی، اور یا پھر میں آرمی کا بھی چلو ذکر کر دوں، خالی میں ویسٹ کو نہیں کرتا، کیا اتنا ان کا رول ہوتا ہے؟ یعنی خالی وہ تو چھوڑیے کہ جج نہیں بولتے تھے، یہ جو اتنا کیوں اتنا مرکز نگاہ اور محور و مرکز ہو گئے، اس کا سبب یہ ہے کہ باقی ادارے اپنا کام نہیں کر رہے. جبھی تو یہ نوبت آئی ہے نا محترم وسیم سجاد صاحب کہ آج تو ایک میں نے دیکھا کہ ایک اخبار نے آدھا صفحہ انہیں دیا، باقی کو خبر ہی نہیں تھی. میرا خیال ہے پچھلے 48 گھنٹے سے اور غالباً آگے آنے والے دنوں میں ہم یہی ڈسکس کرتے رہیں گے. تو یہ جو کیا اس طرح کی روایت ہے یا کچھ ہمارے یہاں غیر معمولی طور پر توجہ دی جاتی ہے کہ جناب اب یہ ان کے 11 ماہ 17 دن 12 ماہ 17 دن تک مجھے یاد ہیں انہوں نے کور کیا، اور اب 11 ماہ اتنے دن اب ہمارے کھوسا صاحب کے رہیں گے. ایک جج صاحب تو غالباً کچھ 22 دن رہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پھر سوچا اچھا بھائی جلدی جلدی پھر کام ہم نپٹاؤ. تو یہ جو اتنا زیادہ جوڈیشری کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے محترم وسیم سجاد صاحب؟ جی، یہ جوڈیشری کو ہم اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے چند سالوں سے جوڈیشری کا رول بہت بڑھ گیا ہے. اور میرے خیال میں کچھ حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چونکہ باقی ادارے کمزور ہیں، اور خصوصاً میں پولیٹیکل فورس بات کروں گا کہ وہ آپس میں ان کی چپکلش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی قومی کنسنسس پیدا نہیں کر سکے. میرے خیال میں اگر پولیٹیکل فورسز یہ احساس ہو جائے انہیں کہ بھی دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس ملک کو صحیح طریقے سے چلانا ہے، تو پہلے ڈائیلاگ ہونا چاہیے ود ان دی پولیٹیکل فورسز، اور ان کو ایک ایجنڈا بنانا چاہیے کہ جی ملک کے اندر کیا ضرورت ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ آپس کی لڑائیاں ہوتی ہے، اور وہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ یا پرسنل ہوتی ہے یا کوئی ذاتیات ہوتی ہیں، کوئی نیشنل ایجنڈے پہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں ایک میچور پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ سارے بیٹھ کے اس میں حکومت کی پارٹی بھی ہو، باقی پارٹیز بھی ہوں، ایک پہلے وہ اپنا راستہ بنائیں کہ بھی ہم نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے. اگر یہ ایک پولیٹیکل فورسز اکٹھی ہو کے ایک ایجنڈا لے آتی ہیں تو میرے خیال میں آٹومیٹکلی جوڈیشری کا رول کم ہو جائے گا اور پولیٹیکل فورسز کا رول بڑھ جائے گا. جب یہ آپس میں لڑتے ہیں تو پھر ایک ویکیوم بن جاتا ہے اور اس ویکیوم میں جوڈیشری آ جاتی ہے. دوسری آپ نے بات کی یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی، تو بات یہ ہے کہ کھوسا صاحب نے ایک ریالٹی کا ذکر کیا ہے. کتاب میں کچھ بھی لکھا ہو، حقیقت یہ ہے کہ ان کا رول رہا ہے اور ان کو ہم بار بار بلاتے ہیں. مثلا یہ ملٹری کورٹس کا ذکر ہو رہا ہے، اب ٹیررزم پہ قابو پا لیا گیا کچھ حد تک، اس میں ملٹری کا رول ہے، ان کورٹس کا رول ہے، انہوں نے رول پلے کیا. اور میرے خیال میں
یہ جو حالات ہے اس میں شاید مزید بھی ایکسٹینڈ ہو جائے اور پولیٹیکل فورسز ایکسٹینڈ کریں گی، تو یہ تو ایک ضرورت ہے ملک کی، اس کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ویکیوم جب آ جاتا ہے تو پھر یہ کام ہوتا ہے۔ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہیں، وہ فیل ہو رہی ہیں، ان کو کام کرنا پڑے گا۔ درست، مجھے بس کنکلوڈ کرنا ہے، اس لیے ذرا میں ایک بریک لے لوں، پھر جسٹس صاحب آپ کی طرف آتے رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ قاضی صاحب کو کہیں میں نے کہا جی ہاں بالکل اجازت ہے کہ اتنے پائے کے وکیل ہیں، وہی ہو سکتا ہے ان کا کوئی کلائنٹ اتنا بڑا آیا ہوا اور میں کہوں نہیں جی ہمارے پاس بیٹھے، ہم لوگوں کا کیا تو کہیں گے جی کوئی آپ کو مفید کا باتیں کام تو ہے نہیں آپ کا۔ گفتگو ارل جو سجاد صاحب اور رشید رضوی صاحب سے وہ کرا لیتا ہوں جو قاضی صاحب سے ہی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ جیسے رضوی اگر میں ایک آخری جیسے میں نے کہا کہ کنکلوڈنگ آپ سے اگر یہ سوال کروں پھر میں چاہوں گا وسیم سجاد صاحب سے کرا دوں کہ ہمارے جسٹس سعید کھوسہ صاحب کے نے اگر میں نے یعنی جہاں تک میں نے خانہ جو پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صدر مملکت اور فلاں ادارے اور یہ سب کچھ اور سب لوگ اٹھ کے بیٹھے ان کے درمیان ایک وسیع تر ادارہ ہو، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ اچھا بھائی پاکستان میں چاروں ستونوں کے سربراہوں کو پھر بٹھا دیا جائے، یعنی جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں، چیف جسٹس بھی بیٹھے ہیں، صدر بھی بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں، اور بلکہ پھر کوئی کیا کہنا نہیں چیئرمین سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو ہی بٹھا لو۔ تو یہ والی جو انہوں نے شاید غالباً اسی طرح کی تشویش پیش کی ہے نا کوئی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، تو کیا اس میں چیف جسٹس بھی شامل ہو جائے؟ نہیں دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پینڈورا باکس کھلے گا۔ یہ بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی بالادستی کی، تو آئین کی بالادستی میں یہ صرف اور صرف فنکشن ہے پارلیمنٹ کا، ٹھیک کہ 184(3) کو وہ ڈیفائن کریں، وہ اس کو لمٹ کریں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے۔ بہت معذرت کے ساتھ وسیم سجاد صاحب اس کمیٹی میں تھے 18ویں ترمیم کے، اس وقت بھی یہ بڑی آواز اٹھی تھی کہ 184(3) میں اپیل کا رائٹ دیا جائے اس کو۔ اس زمانے میں چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا دور تھا اور ایک سول سوسائٹی اور پارلیمنٹ میں یہ بہت ڈیبیٹ ہوتا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ سیاسی پارٹیاں اپنے آپس کے باہمی اختلافات کی وجہ سے 184(3) کو ٹچ نہیں کر سکی۔ اور پھر آپ نے 18ویں ترمیم چھیڑی ہے، اس پر بھی کبھی گفتگو ہوگی؟ ہمارے دوست جو ہے رضا ربانی صاحب چیئرمین سینیٹ جنہوں نے بڑھ کے تمغے اور ستارے لیے تھے، میں بار بار ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سب سے بڑا بلنڈر یہ کیا، 102 ترامیم ہو رہی ہیں اور بڑی اچھی ترامیم انہوں نے کی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بحیثیت وکیل کے آرٹیکل 10A جو ڈیو پروسیس آف لاء کو انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ میں دیا، اس کی نظیر نہیں ملتی آج تک، اور کسی پارلیمنٹ نے یہ رائٹ کنفر نہیں کیا تھا عوام پر۔ بہت اچھے کام کیے، لیکن ثمرات تو نہیں ملے نا اس کے جو آپ نے تعلیم اور صحت پرومسز کو دے دیا، کیا ہوا اس سے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چیف جسٹس کو فل پاور دے رکھی تھی 184(3) میں، اگر آپ اسی وقت اس کو لمٹ کر دیتے تو آج ہم یہاں نہیں بیٹھے ہوتے، نہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہوتے۔ اگر میں آخری ایک آپ سے پوچھ لوں اور پھر کنکلوڈ کرا دوں، بہت کہنا مشکل ہے اور کہنا بھی نہیں چاہیے، کھوسہ صاحب کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے اور جو ایک بڑا اور ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ وہ ججز کیس کے بعد کم از کم اب پک اینڈ چوز کا بھی ختم ہو گیا، ورنہ تو لے آتے تھے نا اپنی پسند کا، ساڑھے صدر سے ساڑھا کیا کہتے ہیں جنرل اور ساڑھا جج بھی ہونے لگا تھا، پھر تو ہوتے ہوتے رہ گیا، ایک زمانہ آیا تھا سوری ٹوٹے۔ تو کھوسہ صاحب آپ کے خیال میں اس روایت کو آگے بڑھائیں گے یا آپ کو ان کی پہلی اسپیچ سے یہ لگا کہ وہ اس میں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا ان کو دیکھا ہے، ان کے ججمنٹس دیکھی ہیں اور ان سے جتنا انٹریکشن رہا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ 184(3) کا لمیٹڈ استعمال کریں گے، اور جو اسپرٹ ہے آرٹیکل 184(3) کی کوسچن آف پبلک امپورٹنس ریلیٹڈ ٹو فنڈامنٹل رائٹس، اس سے باہر نہیں جائیں گے وہ۔ اگر میں وسیم سجاد صاحب اس سوال کو دوسری طریقے سے کروں کہ مثلا جیسے جو بہت پاپولر لیڈر ہوتا ہے، مثلا جب بھٹو صاحب ایک ایسے سحر انگیز ایسے سیاستدان تھے، اس کے بعد باقی وہ پیڑھی ختم ہو گئی، یا ولی خان یا فلاں، اسی طرح آپ کے جوڈیشری میں بھی ہے کہ کچھ ثاقب نثار صاحب اتنے چھائے ہوئے ہیں
ہماری اسکرینوں پر, ہمارے پرنٹ پر, ہمارے یہاں اس میں, کہ اس کے بعد خیر کھوسا صاحب بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے, انہوں نے بھی خلیل جبران کو بھی پڑھتے تھے اور ابھی وہ انہی سے منسوب ہے وہ غالباً گاڈ فادر وغیرہ والا معاملہ, ان کے جملے بھی بڑے شہ سرخیاں بنتے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ویسے, یہ بھی کہیں اس زمرے میں نہ آ جائے کہ بھائی ابھی ہم نے کام نہیں شروع کرا کہ آپ نے تبصرے شروع کر دیے, کس حد تک سابقہ روایت کو آگے بڑھائیں گے یا اس کے مقابلے میں وہ اس روایت کو آگے بڑھائیں گے جس میں ہم کہتے تھے کہ ججوں کو زیادہ اپنے فیصلوں میں بولنا چاہیے؟ میرے خیال میں جی آصف سعید کھوسا صاحب کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے اور ان کے فیصلوں کو دیکھا جائے اور ان کی تقریر جو انہوں نے حال ہی میں کی ہے اس کو دیکھا جائے, تو وہ زیادہ توجہ اپنے جو جوڈیشل سیکٹر ہے اس پہ دیں گے, اس میں وہ کوشش کریں گے کوئی بہتری لائی جا سکے, اور 184 کا استعمال وہ کم کریں گے. انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ شاید کورٹ کے اندر ججز میں میٹنگ کر کے 184 کے بارے میں کوئی رولز بنا دیں یا کوئی طریقہ نکالیں تاکہ یہ کوئی اس میں بھی کوئی بہتری آ جائے اور اس کا جو بے جا استعمال ہے وہ نہ ہو سکے. تو میرے خیال میں ان کے آنے کے بعد زیادہ پاپولر قسم کے فیصلے نہیں ہوں گے, لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فیصلے ہوں گے, اور میرے خیال میں وہ اخباروں میں بھی زیادہ شاید نہ آئیں اور پسند بھی نہ کریں اخباروں میں آنا. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عادتیں خراب کر دی ہیں, ہماری عادتیں بہت خراب کر دی ہیں میڈیا کی, فرق ہوگا لیکن میڈیا کی عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں. وہ تو کیمرے لے کے پہنچ جایا کریں گے سپریم کورٹ ہائی کورٹوں کے سامنے اور 18 مائک رکھے ہوں گے اور اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے نا. وسیم بھائی اس کو کہتے ہیں کہ پٹی نہیں چلے گی, لیکن مشکل ہے بھائی. اب آپ نے بھائی میں نے کہا نا ان کو, ہمیں بھی تو بڑا ان کی ریمارک اگر خبریں نہیں ہوتی سرخیاں بنتی ہیں. میں اپنے بڑے محترم مکرم وسیم سجاد صاحب کو تو ہمیشہ ممنون رہتا ہوں, اسلام آباد میں جاؤں تب بھی بڑی شفقت اور محبت سے ملتے ہیں, اور جس میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پائے کے جو اپنے عہدوں پہ رہے, ایک بہت ہی کلین اور ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا. اور رشید رضوی صاحب ہم ایک تو ہمارے شہر کے ہیں, پھر ایک تعلق خاص ہے, اس لیے ان کا میں کیا شکریہ ادا کروں, لیکن بہرحال یہاں ہمارے آنا یہ بھی میرے لیے عزت کا باعث ہے. اپنے میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈان نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.